راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نعیم۔ میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے کہ آپ کیسے ہیں، کیا مصروفیات ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ زندگی کی اس دوڑ میں، افراتفری میں، جہاں ایک لمحہ بھی کسی کے لیے نکالنا بہت مشکل ہے، تو آپ اتنا زیادہ وقت نکالتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ مل کر پروگرام راہ زندگی کے سبھی سیگمنٹس کو سن سکیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، ہم آپ کی اس محبت کی قدر کرتے ہیں اور بہت ہی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا ساتھ راہ زندگی کے ساتھ اسی طرح سے بنائے رکھیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر جینے کا دل میں حوصلہ ہو، کوئی مشکل نہ کوئی مسئلہ ہو، ہمیں کچھ لوگ اچھے چاہیے، بس ضروری تو نہیں کہ قافلہ ہو، کسی کا درد ہی مل جائے مجھ کو، کوئی تو زندگی میں مشغلہ ہو۔ جی، تو چند لوگوں، بلکہ میں کہوں گی کہ چند اچھے لوگوں اور اچھے دوستوں کا ہونا ہی زندگی میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے ارد گرد ایک ایسا ہجوم ہو جو آپ کے اپنے نہ ہوں یا آپ کے خیر خواہ نہ ہوں۔ اور ایک بہت ہی خوب بات ایک اور جو اس انتخاب میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کسی کا درد ہی مل جائے مجھ کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں سمایا ہے، تو درد مند دل یہ بہت ہی خوبصورت دل ہے اور یہ کسی کسی کے سینے میں ہی دھڑکتا ہے۔ اور آج کا جو وقت ہے، آج کا جو دور چل رہا ہے، ہمیں درد مند دل رکھنے والے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے درد مند دل رکھنے والی شخصیات ہماری نظروں کے سامنے سے گزری ہیں، جن میں مدر ٹیریسا آف انڈیا اور اسی طرح سے سسٹر روتھ ہیں، جو کہ کوڑیوں کے درمیان خدمت کرتی رہیں اور جنہوں نے ایسے لوگوں کا درد اپنے دل میں لے لیا اور ان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اور بھی بہت سی شخصیات ہیں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور بہت سے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو درد مند دل رکھتے ہیں اور جتنا وہ کسی کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ضرور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم یا زیادہ جتنا بھی ہم کسی کے کام آ سکیں، کسی کی مدد کر سکیں، ہم ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اب پروگرام کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پروگرام کا آغاز خدا کے پاک نام سے کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں میں گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگر بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کر دے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ یقیناً ہمارا خدا انتہائی عظیم، رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ اس کی بھلائی اور نیکی کی کچھ انتہا نہیں اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ لیکن انسان ہوتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی پر، اپنی کمزوریوں، اپنی نااہلیوں پر غور کرتے ہیں تو دل میں یہی ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم ان اپنی نااہلیوں یا کوتاہیوں کے باعث خدا کی طرف سے ترک نہ کر دیے جائیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم وفادار ہوں تو خدا بھی وفادار رہتا ہے، اور اگرچہ ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار ہی رہتا ہے، کیونکہ بے وفائی اس کی زندگی کا خاصہ نہیں، وہ تو وفاداری کا خدا ہے اور وہ لا تبدیل خدا ہے، اس کی وفاداری ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہتی ہے۔ لیکن انسان ہوتے ہوئے ضرور ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کا اقرار کریں اور اس کا رحم طلب کریں۔
آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی اور ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد. ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. کال، SMS اور واٹس ایپ کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 یعنی 033348259663. تو کوئی بھی آپ سہولت استعمال کیجیے گا، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا. اور ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہ ڈھیروں خطوط اور پیغامات دیکھ کر جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے. سب سے پہلا خط جو میرے سامنے موجود ہے یہ لکھا جناب ملک اللہ بچایا کھوکھر نے. آپ کا تعلق ہے سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ سے. آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی کو بڑے شوق سے سنتے ہیں. تمام میزبان اچھی اچھی آوازوں کے ساتھ مختلف سلسلے ہم دوستوں کے لیے پیش کرتے ہیں. دوستوں کے خطوط کے جوابات، سامعین کا پسندیدہ سلسلہ ٹی شاپ، آئینہ، ڈرامہ چراغ راہ، کائنات کی سیر اور دیگر معلومات پر مشتمل سیگمنٹ صحت کی باتیں، جس میں مختلف ڈاکٹرز کی نگرانی میں معلومات پہنچائی جاتی ہیں، بہت ہی اچھی ہیں. اب کہتے ہیں کہ راہ زندگی واقعی زندگی کی عکاسی کرتا ہے. تو بہت بہت شکریہ ملک اللہ بچایا کھوکھر آپ کی اس خوبصورت فیڈ بیک کے لیے. امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. اگلا میسج جو میرے سامنے موجود ہے یہ فیس بک پر ہمیں ریسیو ہوا. یہ جناب محمد ارشد ثاقب گوندل، آپ نے یہ میسج ہم تک پہنچایا اور آپ نے کہا کہ پروگرام پریزنٹر ریبا نعیم کی آواز میں سنا اور آپ نے کہا کہ انتہائی شاندار پروگرام تھا. تو بہت بہت شکریہ آپ کی اس خوبصورت فیڈ بیک کے لیے. اسد مراد، آپ نے بھی راہ زندگی پروگرام کو سنا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جوشوا بشیر کی آواز میں پروگرام راہ زندگی کو سنا اور آپ بھی کہتے ہیں کہ پروگرام انتہائی خوبصورت تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اسد مراد آپ کی اس خوبصورت فیڈ بیک کے لیے. مبشر حسین اشر، آپ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں لوگ انسان سے نہیں اس کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور اگر آپ میں برداشت کرنے کی ہمت ہے تو زندگی میں آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. بعض اوقات بظاہر ہنستا مسکراتا شخص اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ دکھ انسان کو اندر سے مار دیتے ہیں. بہت خوب مبشر حسین، بہت ہی خوبصورت اور تلخ حقائق ہمارے معاشرے کے اور زندگی کے آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے، جنہیں ہمیں ہر حال میں ماننا ہوگا. کہتے ہیں کہ سچ تو ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو وہ سچ ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی ان خوبصورت باتوں کے لیے جو آپ نے سب لسنرز کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شیئر کی. ظفر اقبال، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں کیمپ میں بلایا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آپ کہتے ہیں کہ خاص طور پر میں شفاقت باجوہ صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں جو سب کو ساتھ لے کر کے، اور انور صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. ظفر اقبال، بہت بہت شکریہ اور ہمیں اچھا لگا کہ آپ نے کیمپ کو انجوائے کیا اور بہت کچھ آپ نے سیکھا. یہ بھی ہمیں فیس بک پر میسج ملا. محمد عمر، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا، بہت ہی اچھا پروگرام تھا. اس کے علاوہ پرنس گل، آپ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. وقاص سرفراز، آپ کہتے ہیں کہ زبردست پروگرام. وسیم یعقوب، آپ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. شکیلا قیوم، آپ نے بھی کہا ہے گاڈ بلیس یو آل. ادیب ریاض، آپ کہتے ہیں ویری نائس، کیپ اٹ اپ، یعنی بہت ہی اچھا پروگرام تھا، اس کو جاری رکھیے. اور آپ کہتے ہیں کہ اس نیک کام کو جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو اسی طرح سے آگے بڑھاتے اور پھیلاتے رہیے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کے فیڈ بیک کا. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں آپ شامل ہوتے رہیں گے. نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈرامہ چراغ راہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ملکہ آستر کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ سن رہے ہیں. آج ہوگی اس کی 5ویں قسط، آئیے مل کر سنتے ہیں. دلفون، یہ بہت جلدی میں محل سے باہر جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ اچھا تو تم ہو ستار، اب تم یہاں وقت گزاری کرتے ہو محل کے دروازے پر ان آدمیوں کے ساتھ. جب آدمی کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ رہے تو پھر کیا کرے. تم سناؤ، کیا حال چال ہے تمہارا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور تم کیسے ہو؟ شکر ہے دیوتاؤں کا بھائی. تم نے سنا کہ اب ہمارے نئے وزیر اعظم ہیں؟ ہاں، جناب حامان مقرر ہوئے ہیں. بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے، بڑا محتاط لیکن اچھا ناظم ہے، شاید کچھ سنگ دل بھی. اور غریب بھکاری اس کی راہ میں آ جائے تو پھر تو دیوتا ہی اسے بچائیں.
بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ جب وزیر اعظم حامان گزر رہے ہوں تو ان کی تعظیم کے لیے ہر کوئی ان کے آگے جھکے۔ واقعی؟ دیکھو، یہ شخص جو آ رہا ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل بلکہ نہایت ہی مشکل ہوگا۔ اچھا، یہ مردکی جو یہاں تم لوگوں کے ساتھ محل کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے؟ جناب دلفون اور ستار، آؤ بھائی مردکی، آ پہنچے تم بھی۔ کچھ خبر سنی آپ لوگوں نے؟ حامان کے بارے میں؟ ہاں، عالی جاہ حامان کے متعلق ہی۔ بھائی جہاں تک اس کی تعظیم کے لیے سر جھکانے کا تعلق ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ کیا وہ بادشاہ کے ملازموں میں سے ایک نہیں ہے؟ مردکی، ہم جانتے ہیں کہ تم اصول کے آدمی ہو، لیکن یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا ہر صورت میں۔ تمہیں ضرور جھکنا چاہیے۔ وزیر اعظم عزت اور احترام کے لائق ہوتا ہے۔ عزت تو ضرور کریں گے بھائی، لیکن عبادت نہیں۔ میں اور میری قوم ہم صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اچھا تو لو، تمہارے اس امتحان کا وقت بھی آ گیا۔ وزیر اعظم حامان دروازے کی طرف آ رہے ہیں۔ کہاں؟ اوہ، نئے وزیر اعظم اپنے محافظوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہاں ٹھہریں اور سجدہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ میں تو جا رہا ہوں۔ کیا کوئی آدمی میرے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے؟ ہاں آقا حامان، یہی بات ہے۔ کون ایسا کر سکتا ہے؟ ٹھہرو، شاہی محل کے بڑے دروازہ پر کل میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا تو تھا۔ وہ ایک لمبا سا آدمی۔ ہاں جناب، وہی ہے۔ میں ذرا جلدی میں تھا، میرا خیال تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ حضور، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، میں اس وقت اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا۔ وہ ہے کون؟ اس کا نام مردکی ہے جناب۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سوا اس کے اور کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری فارس قوم میں سے نہیں؟ نہیں جناب، وہ تو عبرانی قوم میں سے ہے۔ عبرانی؟ غلیظ عبرانی؟ وہ تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے باپ دادا نے انہیں تباہ کیا تھا، اور ضرورت پڑی تو ہم بھی ان لوگوں کو کچل دیں گے۔ بڑے سرکش لوگ ہیں جناب یہ۔ کسی کو بھی میری توہین کی ضرورت نہیں ہوئی، میں بادشاہ سے دوسرے درجے کا حاکم ہوں۔ جی ہاں حضور۔ میں اس کمینے عبرانی کو نوچ ڈالوں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں گا میں۔ نہیں، ٹھہرو۔ جی جناب۔ اتنی جلدی نہیں، اس نادان کو مزہ چکھانے کے لیے اس سے بھی بہتر خیال میرے ذہن میں ہے۔ ایسے لوگوں سے نپٹنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ محض مردکی کو قتل نہیں، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ میں بھی بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، تم دونوں بعد میں سن لو گے۔ بادشاہ سلامت، میں جہاں پناہ کا شکر گزار ہوں کہ حضور نے بندہ کو علیحدگی میں بات کرنے کی عزت بخشی۔ حامان، تم ہماری سلطنت کے وزیر اعظم ہو، تم کسی بھی وقت اور کوئی بھی بات کرنے کے لیے آ سکتے ہو۔ جناب عالی، آپ کی سلطنت کے صوبوں میں ایک قوم پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں۔ وہ بادشاہ سلامت کے قانون اور حکموں کو بالکل نہیں مانتے۔ کیا واقعی؟ حضور والا، ان کو یوں ہی رہنے دینا بادشاہ کے لیے قطعاً مناسب نہیں۔ تمہارا مطلب کن لوگوں سے ہے حامان؟ عالیجا، عبرانی لوگ جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ عبرانی قوم کے لوگ تقریباً 100 سال ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے ان کے ملک پر حملہ کیا تھا اور ان کو قیدی بنا کر یہاں لے آئے تھے۔ کچھ کو تو ہم نے واپس بھیج دیا تھا، لیکن ابھی تو بہت سے ادھر ہی سلطنت میں پھیلے ہوئے ہیں۔
ان دنوں وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت حضور کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تو وزیر اعظم حامان کیا مشورہ ہے تمہارا؟ اگر بادشاہ سلامت کو منظور ہو تو ایسے تمام لوگوں کو ختم کرنے کے لیے شاہی حکم جاری کیا جائے جناب. ختم کرنے کے لیے؟ کیا مکمل طور پر حامان؟ بالکل پورے طور پر. اس قوم کے ہر مرد، عورت اور بچے کو ختم کرنے کے لیے جناب. اور میں اس کام کے لیے اپنی طرف سے شاہی خزانوں میں چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا. تو تم شاہی خزانے کے لیے چاندی بھی دو گے؟ جی حضور. اگر میں یہ حکم جاری کروں تو؟ جی بالکل بالکل جناب. وزیر اعظم حامان، ہم تمہارے جذبے اور بہادری کی قدر کرتے ہیں اور یہ چاندی تمہیں بخشتے ہیں. جاؤ اور جیسا تم چاہتے ہو ان لوگوں کے ساتھ کرو. بہت بہتر علی جا. تم اب تو جھکو گے مردگی، اگر میرے سامنے نہیں تو اپنے جلاد کے سامنے. اب کیا سوچ رہے ہو حامان؟ کچھ نہیں حضور، میں اب چلتا ہوں اور یہ حکم ابھی لکھوا کر جاری کرتا ہوں. سنی ہم نے آج کی قسط، اور تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ہو گزرے جنہوں نے اپنے شخصی مفاد کے لیے یا کسی حسد کی بنا پر یا منفی جذبے کی بنا پر نہ صرف ایک فرد واحد پر بلکہ پوری قوم کی زندگی کو یا بقا کو خطرے میں ڈالا. اور آج بھی ہم نے سنا کہ کس طرح سے حامان نے یہودی قوم کو ختم کرنا چاہا، لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یعنی جب خدا اپنی قوم کے ساتھ تھا تو کیسے ممکن تھا کہ حامان جیسا شخص اس قوم کا خاتمہ کر سکے. تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنا بھروسہ اور توکل اپنے خدا پر ہی رکھنا ہے. بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے آئینہ. اور آئینہ کے سامنے آج جو دو کردار ہیں وہ ہے عیاشی اور پرہیزگاری. آئیے مل کر سنتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے عیاشی، کیا ہوا تمہیں؟ تم لڑکھڑا کیوں رہی ہو؟ اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ بھائی. میں لڑکھڑا نہیں رہی، جھوم رہی ہوں. ارے تمہیں کیا ہوا؟ جھومتے جھومتے زمین پر گر گئی ہو. پرہیزگاری آپا، یہ تو اپنا سٹائل ہے. یہ سٹائل نہیں، حماقت ہے، حماقت. ارے پگلی، یہ حماقت نہیں، حکمت ہے. آؤ میرے ڈیرے پر، تمہیں پلاؤں لال پری اور کراؤں جنت کی سیر. جنت؟ ارے یہ تو احمقوں کی دنیا ہے، اور یہاں پر صرف گناہ کی حکومت ہوتی ہے. بہت کم عقل ہو تم. یہ گناہ کی نہیں، میری اپنی حکومت ہے. آؤ میرے ساتھ، تمہاری بے کیف زندگی میں رنگ بھر دوں. عیاشی، جسے تم رنگین زندگی کہہ رہی ہو، یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان دھنستا ہی چلا جاتا ہے. توبہ 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 بھائی، کتنی ڈراؤنے باتیں کر رہی ہو تم. ارے عیاشی، اگر تم سچی توبہ کر لو اور پرہیزگاری کی راہ پر چلو تو تمہاری روح کو سکون ملے گا. بھائی مجھے نہیں چاہیے ایسا سکون جس میں انسان اپنے منہ کو تالا لگا لے، پیٹ کو گرا باندھ لے اور آنکھوں پر پردہ ڈال لے. سچ مچ عیاشی، تمہاری تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے. اوے پرہیزگاری، میں نے تمہاری بہت عزت کر لی، اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا نا تو تمہاری بولتی بند کر دوں گی. میری بولتی بند کرنے سے پہلے اپنے پاؤں پر تو اچھی طرح سے کھڑی ہو جاؤ. ارے بھائی، اپنے پاؤں پر ہی تو کھڑی ہوں اور خوش و خرم کھڑی ہوں. ارے عیاشی، تم تو پھر گر گئی ہو. اگر تم ایسے ہی بار بار گرتی رہی تو تمہیں کوئی نہیں اٹھانے آئے گا. یہ تمہاری بھول ہے پرہیزگاری. میرے طلبگار تو مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں، اور جدید دور کے نوجوان تو مجھے ٹوٹ کر چاہتے ہیں. یاد رکھا عیاشی، جب یہ نوجوان تیرے کرتوتوں کو جان جائیں گے تو تجھے زمین پر ایسا پٹکیں گے کہ تو پھر کبھی نہ اٹھ سکے گی. یہ دیکھو، 2 دفعہ گری تھی اور اٹھ بھی گئی ہوں. اگر میں نہ بھی اٹھتی تو میرے چاہنے والے مجھے اٹھا ہی لیتے. یہ تیرے چاہنے والے نہیں بلکہ تیرے شکار ہیں، جنہیں تم ناگن بن کر ڈس چکی ہو. یہ سراسر الزام ہے. میں تو انہیں دنیا کے دکھوں سے نجات دینے کا آسان راستہ بتاتی ہوں. تیرے آسان راستوں پر چلنے سے منزل نہیں ملتی، وہ راستے میں ہی بھٹک جاتے ہیں. مگر میں بھٹک نہیں سکتی. میرا تو کام ہی یہی ہے
کہ تمہارے جیسے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کروں۔ آخر نکل ہی آئے نا تیرے اندر سے تیرے وحشتناک عزائم۔ مجھے اشتعال دے کر میرے اندر آگ کا شعلہ پیدا کر کے بہت اچھا کیا تم نے۔ اب تو میں طوفان برپا کر دوں گی اور چھا جاؤں گی اس دنیا پر، برباد کر دوں گی میں تمہیں۔ میں آ رہی ہوں اور میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ جی تو آپ نے مکالمہ سنا عیاشی اور پرہیزگاری کے بارے میں۔ امید ہے کہ آج کی مکالمہ آرائی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ کے لیے جو آپ نے آج پروگرام راہ زندگی کے سیگمنٹس کو سننے کے لیے ہمیں دیا، یعنی آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے پروگرام کے سبھی سیگمنٹس کو سنا، بہت ہی ہمیں اچھا لگا۔ بات کر رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ لوگوں کے ہجوم کی نہیں بلکہ چند مخلص دوستوں کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اپنے دل میں دوسری انسانیت کے لیے بلکہ تمام جو زندہ مخلوقات ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے کوئی اور وہ خدا کی خلق کردہ جاندار چیز ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں احساس مندی اور درد مندی ہو۔ لیکن بہت سے ایسے پیشے ہیں جن میں ایک درد مند دل بہت ضروری ہے، اور جس میں ایک تربیت ہونا اور اس میں مہارت ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ذرا سی لاپرواہی سے ہم بہت سی زندگیوں کا نقصان کر سکتے ہیں، جن میں ایک پروفیشن، ایک پیشہ جو ہے وہ ڈاکٹر کا بھی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اہم پیشہ ہے، اور ان کی ذرا سی غلطی اور کوتاہی سے انسانوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی پیشہ ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو جو ہم پر عائد کی گئی ہو، اس کو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے اور احتیاط کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے، تاکہ کسی بھی طرح سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ رہے اور پروگرام کو آپ نے سنا۔ سب سیگمنٹس کے بارے میں ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ہمیں اچھا لگے گا۔ پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن آئیے چند لمحات مل کر دعا میں گزارتے ہیں۔ خداوند خدا، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی دی ہوئی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے، بخششوں کے لیے، آپ کے رحم اور فضل کے لیے جو ہر لمحہ ہر لحظہ آپ ہم پر کرتے ہیں۔ پروگرام راہ زندگی کے سبھی لسنرز کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنے فضل والے ہاتھ کو ان پر بڑھائے رکھیے، تمام ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کیجیے، اور اگر کوئی مشکل پریشانی ہے یسوع کے نام سے جاتی رہے، کاروبار میں، روپے پیسے میں آپ کی بلیسنگ ہو، یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔